रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन रमज़ान स्पेशल और मैं हूं बिलाल कुतुब और मेरे साथ डॉक्टर अशरफ नज़ामी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, अभी आपसे बात नहीं मैंने करनी, अभी सिर्फ दिल के फफोले जो हैं वो हमने सिर्फ अपने जो है ना उनको जलाना है, खार खानी है, कुड़ना है। हम कुड़ी सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। मैं अपने घर से यहाँ तक पहुँचता था डॉक्टर साहब, तो मैं रोज़ तकरीबन 8 से 12 मिनट मैक्सिमम पहुँचता था और रास्ते में मुझे 3 चेक पोस्टें पड़ती थी। एक कैंट की निशात कॉलोनी की चेक पोस्ट से मैं गुजरता था, फिर मैं ब्रिज कैवलरी का चढ़ने से पहले चेक पोस्ट पे से गुजरता था, उसके बाद मैं गुलबर्ग में एंटर होने से पहले चेक पोस्ट से 3 चेक पोस्टों पर मैं 8 मिनट में पहुँचता था। आज कोई चेक पोस्ट डॉक्टर साहब नहीं थी और मैं 40 मिनट में पहुँचा हूँ, इसलिए क्योंकि लोग सारे सड़कों पे थे। अगर वो पहले 4 हफ्ते नहीं थे तो आज क्या था कि आज वो थे। ये मेरे कप्तान की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर जो रद्द अमल अवाम का है या होगा, उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो भुगतना पड़ेगा अशरफ जैसे लोगों को कि हॉस्पिटल्स में लोग जब जाएंगे और क्या होगा। लेकिन ये रिपोर्ट जो है जो आपके साथ आज शेयर करेंगे, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है उन डॉक्टर हजरात के लिए जो फ्रंट लाइन पर हैं कि जनाब आने वाला वक्त पाकिस्तान में मेरे कप्तान की मेहरबानी से, मेरी जान कुर्बान मेरे कप्तान पे जो फैसले करता है सिर्फ उससे मेरा इख्तलाफ है, वो शहरों में हो क्या रहा है, अच्छा या बुरा, लेट्स सी। मुझे खुद नहीं पता। सबसे पहले मुल्तान चलते हैं जनाब, मुल्तान में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, यहाँ पे लोगों का लॉकडाउन में क्या सूरत हाल हो रही है। राशिद, हमारे राशिद कुछ बताइएगा कि मुल्तान की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल बिलाल कुतुब साहब, मुल्तान में लॉकडाउन में नरमी की गई है और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ हुसैन की बाज़ार में पहुँची है शॉपिंग करने के लिए। ये कदीमी बाज़ार है हुसैन की और यहाँ पर हर चीज़ जो है शहरियों को यहाँ पर दस्तयाब होती है। लेकिन जो SOPs दिए गए थे इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कि हैंड सैनिटाइज़र यहाँ पर रखा जाएगा और जो ख़रीदार हैं, जो दुकानदार हैं वो मास्क पहनेंगे, लेकिन ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने में नहीं आ रही। तो शहरियों का, ख़वातीन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश लगा हुआ है और शहरियों ने जो हिफाजती इक़दाम हैं कोरोना से बचाव के लिए उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और बाज़ार में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश देखने में आ रहे हैं और ख़वातीन मर्द हज़रात शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन जो SOPs हैं उनको यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा। ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो जो मुल्तान के शहरी हैं उनकी ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शॉपिंग कर सकें, क्योंकि तवील अरसा के बाद जो है बंदिश के बाद दुकानें जो बंद थी, मार्केटें बंद थी जूतों की, कपड़ों की, उनके बाद जो है अब आके जो है दुकानें, मार्केटें जो है वो खुली है। तो शहरी जो है इससे फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन अपनी जो जान की हिफाजत है वो यहाँ पर वो नहीं कर रहे और किसी भी SOPs को वो फॉलो नहीं किया जा रहा, ना ही कोई समाजी फासला यहाँ पर रखा जा रहा है। तो मुल्तान का जो कदीमी बाज़ार है हुसैन के बाज़ार, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं और ख़वातीन और मर्द हज़रात का बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर देखने में आ रहा है। जी पेशावर देखते हैं जनाब, अब्दुल रहमान हमारे साथ है। पेशावर की सूरत हाल क्या है जी अब्दुल रहमान? पेशावर में शहरियों को लॉकडाउन से आज़ादी क्या मिली, उन्होंने तमाम एहतियात बाला ताक रख दिए हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त बाज़ारों में निकले हैं और जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की भी शामिल है जो कि ईद की शॉपिंग में इस वक्त मुख्तलिफ शॉपिंग प्लाज़ों में मसरूफ़ है। ना सिर्फ सदर बाज़ार बल्कि इसके साथ यूनिवर्सिटी रोड, अंदरून शहर और जो दीगर पुरानी मार्केटें हैं वहाँ पर इस वक्त लोगों का काफ़ी रश है और कोई शहरी जो है जो घर से बाहर निकला हुआ है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं किए हुए। 1% से भी कम लोग जो हैं वो मास्क की जो वो एहतियात है वो कर रहे हैं। इसी तरह बाकी कोई एहतियात नहीं है, नई सोशल फासले का ख्याल रखा जा रहा है। कई दुकानदार जो हैं वो भी इसका ख्याल नहीं रख रहे। यही वजह है कि इंतज़ामिया भी मुसलसल लगी हुई है और वो छापे मार रही है। जिस दुकान में वो रश देखती है जाके उसको सील कर दिया जाता है और ताजरों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो मना नहीं हो रहे। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोग निकले हुए हैं, वो ख़रीदारी कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि एहतियात नहीं करते तो वो कहते हैं कि अल्लाह के काम है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला उनको ये हिदायत भी करता है, ये ताकीद भी करता है कि साथ ही वो एहतियात हर एक चीज़ में करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पेशावरी जो है वो बिल्कुल एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रख रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ निकले हुए हैं। आज भी ताजरों से इंतज़ामिया के मुज़ाकरात जारी हैं और इसी एहतियाती तदाबीर के बारे में अगरचा इंतज़ामिया जो है वो 4 बजे के बाद बाज़ार बंद कर देती है, लेकिन कई दुकानदार उसके बाद भी दुकानें
کھولے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انتظامیہ کو ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ رات گئے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، جبکہ دکانداروں نے، تاجروں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ گاہک کو اندر کر کے دکان بند کر دیتے ہیں، شٹر گرا دیتے ہیں تاکہ باہر سے پتہ نہیں چلے۔ لیکن انتظامیہ کے جو افسران ہیں جو چھاپے مارتے رہتے ہیں، اور ایسے اب تک تقریباً 250 سے زیادہ تاجروں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان کو بھاری جرمانے کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ عمل جاری ہے۔ اور خدشہ ہے کہ اگر پشاور کے شہری تاجر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرے تو کرونا کی جو وبا ہے وہ بہت زیادہ پھیل سکتی ہے، جو ہلاکت خیزی بھی اس سے پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد مجبوراً حکومت کو جو ہے مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ جی اچھا، میں واپس جب آؤں گا، ابھی تو عاطف کے پاس ہم کوئٹہ جا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ کرونا ٹائم دیکھ کر آتا ہے کہ 4 بجے کے بعد نہیں آنا۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کے اندر اگر کسی سے بات ہو تو ضرور پوچھیے گا کہ رمضان میں کیا ہوا وعدہ اگر پورا نہ کیا جائے تو اس سے کمایا ہوا رزق جو ہے وہ حلال ہوگا کہ حلال ہوگا، کیونکہ جب مسجدوں کی بات آئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو حکومت کہے وہ آپ کے اوپر شرعی طور پہ لاگو ہوگا، تو وہ جو وعدے کیے تھے کمیٹیوں نے کیا وہ شریعت کے دائرے میں نہیں آتی؟ کوئٹہ جناب عاطف، السلام علیکم، آپ بتائیے کیا حالات؟ جی بالکل، 3 روز قبل جو ہے صوبائی حکومت کی جانب سے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو ہے اشیاء خرد و نوش، اسی طرح چھوٹی دکانوں، حجام، درزی اور شاپنگ مالز، اسی طرح جو ہے زراعت، تعمیرات، لائف سٹاک سمیت ہارڈ ویئر اور اسی طرح جو دیگر چھوٹے شعبہ جات ہیں وہاں پہ کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی تھی SOPs کے ساتھ۔ لیکن اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً شہر میں لاک ڈاؤن، کوئٹہ شہر میں جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی جاری ہے۔ نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ ہی شہری دستانے، گلوز اور ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر شاپنگ مالز، کاروباری مراکز، دکانوں کی بات اگر کی جائے تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 10% ایسے کاروباری مراکز، شاپنگ مالز اور دکانیں ہیں جہاں پہ SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر جو ہے کیسز میں اضافے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، بلوچستان میں اس وقت جو ہے جو گزشتہ روز کی اپڈیٹ ہے اس کے مطابق بلوچستان میں جو کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ تقریباً 2065 تک پہنچ چکی ہے، جس میں تقریباً 92% جو ہے وہ لوکل کیسز ہے۔ تقریباً 1905 جو ہے وہ لوکل کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، ان کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے۔ 27 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 242 افراد جو ہیں وہ اب تک کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جو صوبائی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کرونا وائرس کے حوالے سے قائم کیا گیا ہے، اس نے بھی جو ہے کیسز میں اضافے کی جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر شہری خلاف ورزی کرتے رہے اور کیسز بڑھتے رہے تو مجبوراً صوبائی حکومت کو دوبارہ جو ہے وہ کمپریہنسو لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ کرنا پڑے گا۔ جناب، لاہور میں علی جڑ ہمارے ساتھی، انتہائی محترم ساتھی علی جڑ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ حضور، لاہور کے اندر تو میرے خیال میں حالات اچھے ہونے چاہیے، انارکلی میں لوگ کم ہونے چاہیے، صدر بازار میں لوگ کم ہونے چاہیے، کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ بانو بازار میں کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، لاہوریے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ زندہ دلان کہلاتے ہیں، اور زندہ دل ہیں وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں لوگ بازاروں میں آئے ہوں، شاپنگ کر رہے ہیں اور لاہوریے پیچھے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت جو اچرا بازار میں ہم موجود ہیں، یہاں پہ اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ آپ اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو 52 دن کی قید تھی نا، ایک طرح کی لاک ڈاؤن تھا، تو اس سے لوگوں کو آزادی ملی ہے۔ اب لوگ بڑے کھلے دل سے آ رہے ہیں۔ اچھا، پھر خود اکیلے نہیں آ رہے، کئی مائیں اپنے شیرخوار بچے تک ساتھ لے کے آئی ہوئی ہیں، کوئی ماسک نہیں ہے، کوئی ہینڈ سینیٹائزر نظر نہیں آ رہے، بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں یا گلوز پہنے ہوئے ہیں، اکثریت ایسے ہی پھر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں۔ شاپنگ ہو رہی ہے کیونکہ عید سر پہ ہے، اگر عید کی شاپنگ نہیں ہو تو پھر عید کا مزہ تو پھیکا رہ جائے گا نا، تو اس لیے زندہ دلان لاہور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے شاپنگ کی جائے۔ کوئی بات نہیں، اگر کرونا ہوگا تو بعد میں نپٹا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ ابھی تک لوگ یا انتظامیہ جو دعوے کر رہی تھی کہ پورے انتظامات ہوں گے، SOPs پر بڑا سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا، اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اسے گرفتار کیا جائے گا، دکانیں سیل کی جائیں گی، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ 2 دن ہو چکے ہیں، بھرپور رش ہے، اگرچہ اس وقت مارکیٹ بند ہونے کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی کافی زیادہ رش ہے۔ جی
جی خورشید صاحب, میں آپ کا سوال نہیں. خورشید بھائی کراچی میں صورتحال کیسی ہے؟ خورشید بھائی کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. یہ کمال بات ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں سب لوگوں سے کہ یہ جو لوگ شاپنگ کرنے آ رہے ہیں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں یا جو ضرورت ہے اس سے بڑھ کے یہ حضور آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اشرف بھائی کے کندھے سے کندھا لگا ہوا ہے اس وقت, اور یہ شاپنگ جو ہے یہ کپڑوں کی اور ایکسیسریز کہا جا سکتا ہے, ضرورت کی چیز نہیں ہے. مطلب کوئی گلوکوز, کوئی کھانا, کوئی دودھ, کوئی دال, آٹا نہیں ہے. یہ عید شاپنگ ہے. عید شاپنگ کھیلنا اور فرنٹ لائن لوگوں کو رسک پہ ڈالنا مزاج معاشرے کا تو نظر آ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو اس وقت ہم نے کیا کھولنے کا بازاروں کو, یہ انٹرنیشنل پریشر میں کیا, لوکل پریشر میں کیا, جس بھی پریشر میں کیا, اس کا رزلٹ اب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ بلال بھائی کہ میں پہلے تو آج انٹرنیشنل نرسنگ ڈے کی سیلیبریشنز کی جاتی ہیں. یہ عالمی ادارے کوئی دن مناتے ہیں لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. آج وہ نرسز کے لیے عالمی دن ہے. تو میں آپ کے توسط سے چاہوں گا اپنی فرنٹ لائنرز کو کہ جو کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں, اور خاص طور پہ نرسنگ اور پیرامیڈیکل. جی ایگزیکٹلی. ریشم آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کو بھی میں ابھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں. میں آپ کے توسط سے انہیں مبارکباد دینا چاہوں گا اور پرائڈ محسوس کرتا ہوں کہ دے آر دی فرنٹ لائنر اینڈ دے آر دی بیس آف دی میڈیکل اسٹیبلشمنٹس اور ہیلتھ سسٹم. اس کے بغیر نہیں چل سکتا. میں سمجھتا ہوں چل ہی نہیں سکتا. نو بڈی کین تھنک آف. ہمارے تو مطلب جو پیرامیڈکس ہے, سینیٹری اسٹاف ہے, اس کے بغیر کوئی ایک چیز نکال دیں, مطلب یہ بالکل تسبیح کے دانے ہیں. اگر تسبیح کے دھاگے میں سے کوئی دانہ نکال تو تسبیح بس بکھر گئی. نو بڈی کین ورک اوور دیئر, اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملے جلے ہیں. میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں الحمدللہ, لیکن میں اپنے اسٹاف کے بغیر, اپنی اسٹاف نرس کے بغیر, او ٹی اے کے بغیر, ایون سویپر جو ہمارا جو سینیٹری جو سمجھا جاتا ہے, میرے لیے سب سے معزز اور میں سمجھتا ہوں میرے دل کے نزدیک وہ ہے کہ جس نے میرے لیے سب سے پہلے وہ چیز تیار کر کے رکھنی ہے جہاں پہ میں جا کے آپریشن ایسی پرفارم کرتا ہوں. تو وی آر آل ٹوگیدر. That's why we say as the health professionals. تو اس لیے میں آپ کے توسط سے ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. اور اس کووڈ-19 کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ WHO نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. میں ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, ریشم نے ہمیں جوائن کیا. میں ریشم کو ریشم بہت شکریہ. ریشم یہ شاپنگ کرنے کے لیے جو عوام ٹوٹ پڑی ہے, اس پہ اپنی رائے اور رد عمل بحیثیت خاتون دیجیے پہلے. جی میں نے کل, سب سے پہلے آپ کو سلام. وعلیکم السلام. تمام سننے والوں کو. میں نے کل کچھ سوشل میڈیا پہ پکچرز دیکھی جس میں کراچی کی بھی تھیں اور بازاروں کی, اور لاہور شہر کے بھی بازاروں کی تھیں. ظاہر ہے کہ پچھلے آئی تھنک 1.5-2 مہینے سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا, تو لوگوں نے ایسا کرنا تو تھا, لیکن کئی لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہم جو لوگ ہیں, ہم کلمہ کو لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, اللہ دیکھ لے گا, اللہ کے سپرد, ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا خود کو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ احتیاط بہت ضروری ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو اللہ نہ کرے جو عید ہے وہ ہمیں ہماری خوشی سے نہیں گزرے گی, بڑی اچھی بات نہیں گزرے گی, کیونکہ اگر یہ لوکل ٹرانسمیشن سے جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ آنے والے چند جو ہفتے ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ عید آ رہی ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ اللہ نہ کرے کہ وہ عید جو ہے لوگوں کی ہسپتالوں میں گزرے, وہ رو کے گزرے. اور ریشم آپ جو بات کریں یہ بڑی سمجھداری کی ہے. آپ کیونکہ خود شو بیس سے ہیں, سب سے پہلا حق تو آپ کا ہے کہ آپ شاپنگ کریں. تو یہ جو بچوں کو, شیرخوار بچوں کو اٹھا کے جو لپسٹکیں اور چوڑیاں خریدنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کے شاپنگ ہو رہی ہے, یہ ان کا حق نہیں ہے. وہ کہتی ہیں ہم عورتیں ہیں, ہمارا حق ہے شاپنگ کرنا. دیکھیں حق تو بہت سارے ہیں, لیکن انسان پہلے اپنی زندگی کو دیکھتا ہے نا. زندگی ہوگی تو آپ اپنے حق بھی پورے کر لیں گے, آپ ساری شاپنگ بھی کر لیں گے. اگر خدا نہ خواستہ زندگی ہی نہ رہی تو انسان کیا کرے گا. اور جہاں آپ نے شاپنگ کی بات کی, کہ میں نے اس کووڈ-19 میں ایک چیز میں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے. میں بہت سارے کپڑے خریدتی تھی, اور بعض اوقات عورتیں نا ڈپریشن میں بہت زیادہ کپڑے خریدتی ہیں, اور ہر بندہ ہے جو بہت سارے حالات سے کبھی آپ افسردہ ہو جاتے ہیں, مطلب آئی آلسو گیٹ ڈپریشن. تو میں اپنے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے 99% آئندہ کپڑے نہیں خریدنے, 1% خریدوں گی. وہ جو کپڑے نہیں خریدوں گی, وہ جو بھی دکھی انسانیت کے جو مدد کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی, چاہے وہ راشن ہے, چاہے وہ پیسے ہیں,
جتنی بھی مجھے اللہ نے حیثیت دی ہے میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہے, اور میں تمام جو آپ کا شو اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عید آ رہی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے دکھ کی بات تو یہ ہمارے لیے یہ تھی کہ مساجد بند ہے, اللہ کا گھر بند ہے, وہ جو رونقیں ہوتی ہیں رمضان شریف. ریشم آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں اگلی سیگمنٹ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, جو خدا کے گھر کو بند کرنے ہونے والی اور 99 نہ کرنے والی بات ہے, اس کو بڑھاؤں گا اور اگلے لائف سٹائل میں کیسے جانا چاہیے اس پہ بھی بات کروں گا. خورشید ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. خورشید صاحب کیسے حالات ہیں کراچی کے؟ جی لوگ ایسے نکلے ہیں بلال صاحب جیسے کہ آج اگر شاپنگ نہیں کی تو شاید خدا نہ خواستہ کل ان کی بخشش نہیں ہوگی. بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں کراچی کے مختلف بازاروں میں, اور اپنے طور پر دکانداروں نے تاجروں نے کوشش کی ہے کہ ان کو سینیٹائزر بھی لگائیں, ان کو ماسک بھی فراہم کریں. لیکن کراچی میں بہت ساری مارکیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر 50 دکانیں ہیں اور داخلی راستے اتنے سارے ہیں, خارجی راستے اتنے کہ وہاں پر آپ سب کو سینیٹائز کرنے کے لیے نہیں روک سکتے, سب کو آپ ماسک گلوز فراہم نہیں کر سکتے. بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. لوگوں کی ذمہ داری یہ ہماری مینجمنٹ کو یا کمیٹیوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے وعدے کیوں کیے روزے رکھنے کے بعد؟ یہ دیکھیے تاجر کبھی نہیں چاہے گا بلال صاحب کہ اس کا نقصان ہو. تاجر کوشش کر رہے ہیں کراچی کے تمام بڑی مارکیٹوں میں, لیکن تاجر اپنی تجارت کے لیے جھوٹ تو نہ بولے نا. فراہم کریں. دیکھیں آج تو جائزہ لیا ہے کمشنر نے بھی, کل بھی لیا تھا, لیکن جن مارکیٹوں کی شکایت زیادہ آئیں گی یقیناً وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے, ان کو دوبارہ بند کیا جا سکتا ہے. لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور شاید یہ سوچ کے نکلے کہ شاید آج اگر شاپنگ نہیں کی تو کل مارکیٹیں دوبارہ بند ہو جائیں گی. ٹریفک جام ہے. خورشید بہت شکریہ آپ کا, وقفے میں جاؤں گا. اور آپ نے جو بات کی کہ اگر آج شاپنگ نہ ہوئی تو کہ اس کے بعد ہماری بخشش نہ ہو, لیکن جو بہت اہم بات کی میرے خیال میں وہ ریشم کی یہ کہ انہوں نے ایک زندگی میں فیصلہ کیا کہ اب وہ یوں کریں گی. یہ جو نیا لائف سٹائل ہے, ریشم سے بات کریں گے یہ نیا لائف سٹائل ہم اڈاپٹ کیسے کریں گے. لیکن پاکستان نے ابھی تک جو لائف سٹائل آن لائن اڈاپٹ کیا ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی حیرت ہوگی جب میں آپ سے یہ بات کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ زکریا ذاکر جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ریشم میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کی بات نے اشرف بھائی آپ نے بھی بات جو ہے نا یہ سننی ہے. جی شکریہ. ریشم آپ نے جو بات کی ہے کہ میں نے اب زندگی میں ایک نیا فیصلہ کیا ہے, اور ظاہر آپ نے جو دل کی تاریں ہیں وہ یقین کریں وہ چھیڑ دی. میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایمان اور آپ کا محبت اور آپ کا دین مجھ سے کم از کم یقیناً بہتر ہے. یہ جو نیا لائف سٹائل آئے گا یا آ رہا ہے, اس میں ہم گھر میں زیادہ ٹائم دیں گے, ہمیں اپنے ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ زیادہ ہوگا, بچوں کے ساتھ زیادہ ہوگا, ہمیں باہر کم جانا پڑے گا. جو اللہ کے نبی نے اتنا عرصہ پہلے کہا کہ صبح جلدی اٹھو شام کو جلدی سو جاؤ, اس کے اوپر شاید عمل کرنے کا موقع ملے. ہوا صاف ہو گئی, پولوشن ختم ہو گئی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی مثبت ہے. لیکن کیا ہم یہ کر سکیں گے؟ ہم اڈاپٹ کر لیں گے گھر میں رہنا؟ جی مشکل ہوگا لیکن ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ اسی میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہم اچھا نہیں کریں گے اپنے ساتھ, کیونکہ یہ جو وبا ہے یہ کب تک چلے گی یہ کسی کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ یہ سردیوں میں واپس آ جائے, اس کے وہ بھی چانسز ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں جہاں تک آپ نے وقت کی بات کی تو وقت یقین کریں, میں اپنے کسی بھی دوست کو فون کرتی تھی تو وہ جلدی میں ہوتا تھا, مطلب کوئی بھی میری دوست کہ جلدی جلدی بات کرو, کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا. اور آج یقین کریں بلال صاحب اتنا وقت ہے لوگوں کے پاس کہ لوگ ایک دوسرے سے ویڈیو کال پہ بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, اور وہ وقت ختم ہی نہیں ہو رہا. ہم نے اتنا, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کہیں غلط کیا ہے ہم سب لوگوں نے, شاید پتہ نہیں میں نے, کہ اللہ ہم سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا, ہم نے اپنے رب کو کچھ زیادہ ناراض کر دیا. اور میرے خیال میں کہ یہ جو پروردگار نے ہمیں موقع دیا ہے, یہ اس وقت ہمیں نئے سبق ملے ہیں, نئی راہوں پر, مطلب نئے راستوں پر, یہ مطلب اس وقت تعین کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے. ہمیں صرف اپنے لیے نہیں سوچنا. یہ دیکھیں ارد گرد سے کوئی بھوکا تو نہیں سویا, کوئی کسی کے گھر میں راشن ہے بھی کہ نہیں ہے, ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے. ریشم یہ پہلے احساس نہیں تھا, اب ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں, پہلے نہیں تھا احساس؟ نہیں میں نے احساس, یہ تو میں تو کب سے دیکھ رہی ہوں احساس ہی تو مر گیا لوگوں میں. وہ کہتے
किसी के साथ बुरा हो रहा है ना, कोई परेशान है, कोई हालात खराब है, कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ जी, ਹੁਣ सारे नाल हो रहा है ना। और यकीन करें, अब मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया, अल्लाह ताला ने जब ये कश्मीर में लॉकडाउन हुआ था, जब कश्मीर में लॉकडाउन हुआ तो मैंने एक नज्म जो थी ना, वो खैर एक बहुत लंबी नज्म थी कि इन 60-70 बरसों में, सुना दे, थोड़ी सी सुना दे, 2-4 शेर सुना दे अगर याद है तो। वो नहीं, वो नज्म जो है वो बहुत लंबी है, वो मैं किसी वक्त वो सुनाऊंगी। और मैंने उसकी वीडियो बनाई और मैं उस वक्त रोती थी, मेरे मुंह से एक ही लफ्ज निकलता था कि कुछ से बुरा होने वाला है पूरी दुनिया में। इसके जो असरात है ना, ये जो लॉकडाउन कश्मीर में हुआ, पूरी दुनिया में इसके असरात जाएंगे। इतनी इतनी बड़ी ताकतें कि अपने मुल्कों में बैठ के तमाशा देख रही थी, कोई इंसानियत पे बात करने को तैयार नहीं था, किसी ने नहीं की। और आज पूरी दुनिया बंद है, जिंदगी बेमायनी लग रही है, ये गाड़ी, ये घर, ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। रेशम आप मेरे साथ ही रहिएगा, मेरा जी तो चाह रहा है कि मैं आपको कहूँ कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर रेशम आप मेरे साथ रहिएगा। मैं वाकई अदब से कह रहा हूँ ये बात, आप मेरे साथ रहिएगा। आपने जो बातें की बड़ी आला है, बड़ी आला और दिल से हैं। ज़करिया आपने भी ये बातें सुनी, और ये जब सीरिया में हो रहा था, वो जब बच्चा कह रहा था कि मेरा बाप मर गया है, मैं अल्लाह के पास जाऊँगा तो तुम्हारी शिकायत लगाऊँगा, हमने इन बातों को संजीदा नहीं लिया था। कश्मीर के लॉकडाउन को हमने संजीदा नहीं लिया था कि मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। अब मुझे एक नए लाइफस्टाइल का पता चला, और ये जब पता चला तो यहाँ तक कल डॉक्टर असद आए हुए थे हमारे साथ, किंग एडवर्ड के CEO हैं, वो कह रहे थे जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं उनके लिए 14 दिन गुजारने क्वारंटाइन में अजाब हैं, हमें उनको एंटरटेनमेंट देनी पड़ती है। वो नाच गाने कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। हम जो कह रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, अब जब टाइम मिला तो नए रिश्ते बनाने, ताल्लुक बनाना, औलाद के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, आपको लगता है कि हम कॉम्पिटेंट शख्स निकले इसमें? हेलो जी 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 डॉक्टर साहब जी। अच्छा, देखिए असल मसला ये ना, यस पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में कुछ पॉजिटिविटी की तवक्को की जा सकती है, लेकिन ये पॉजिटिविटी भी रीइंफोर्स करनी पड़ेगी। ये ना हम वी रीड टू मच कि हम बहुत ज्यादा ही ऑप्टिमिस्ट हो जाएं। देखें कोरोना के दौर में जो हमने ग्रीड दिखाया है, ठीक है ना जी, वो भी आपको पता है, ठीक है। तो ये चीजें देखें, जब कोई मुआशरा अपने आप को तब्दील करना चाहता है, फर्ज तब्दील करना चाहता है कि तब्दील होगा ना, उम्मीद तो यही है, तवक्को तो यही है कि इस ट्रेजेडी से हम सीखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब वो तजर्बों से भी तो हम सीखते हैं ना। अगर हम करना चाहते हैं तो आज लॉकडाउन में हमारे पास कोई तो SOP होता ना। अगर गरीब आदमी जो है वो लोहारी में जाके या कहीं जाके शॉपिंग कर रहा है और कंधे से कंधा मिला के कर रहा है, तो अमीर आदमी ने भी जो 4 टॉप ब्रांड्स हैं ना पाकिस्तान के, उनको ऑनलाइन खरीद के फारिग कर दिया। वो दुकानों पे अब सामान ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं भी नहीं तब्दीली आई। ट्रेजेडी और दुख से ऑटोमेटिक तब्दीली नहीं आती। तब्दीली अगर कोई कौम तब्दील अपने आप को करना चाहे तो ही तब्दीली आती है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, देखिए हमें अपने लाइफस्टाइल को रिविजिट करना पड़ेगा। ये कोई जिसे कहते हैं ऑप्शनल या एकेडमिक बात नहीं है। देखिए ना, हमें डिस्टेंस जो रखते हैं, अब आप देखें कि हमारे मुआशरे में क्या सूरत हाल है। मैं कई दफा अपने डॉक्यूमेंट जब फोटो कॉपी कर रहा होता हूँ तो दूसरा बंदा जो पीछे वेट कर रहा है ऊपर चढ़ के आके खड़ा हो जाता है, उसको पढ़ना शुरू कर देता है। किसने इख्तियार दिया है कि आप मेरा मोबाइल चेक करने लगे थे? किसका फोन है? मेरी बात सुने ना, विदाउट परमिशन रीड करें। आप अपने मोबाइल पे मैसेज दे रहे हैं, साथ वाला बैठा भी पढ़ना शुरू कर देता। तो वो जो हमारा देखिए ये लिंक मैं करता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग से, कि एक वो मेडिकल एस्पेक्ट तो है ना कि हवा के जरिए जो वायरस ट्रांसमिट होता है, लेकिन एक एथिकल भी है। अलावा देखिए ना, ये एथिकल डायमेंशन भी है कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी। देखिए हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में जरा प्राइवेसी नहीं है, बिल्कुल साथ जुड़ के खड़े हो जाएंगे। वो जो एक है ना सोशल डिस्टेंस, एक है पर्सनल स्पेस, हर बंदे की पर्सनल स्पेस गारंटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या जिसे कहते हैं नहीं है, वो साइंटिफिक थिंकिंग। हमने साइंटिफिक थिंकिंग को बड़े अरसे से खैरबाद कह दिया हुआ है, फिर हमने साइंटिस्ट की इज्जत को भी खैरबाद कह दिया हुआ है। अब आप देखें तो हम ये कहते हैं कि जनाब
سفید جھنڈے لگائے ڈاکٹروں کو, اور ڈاکٹروں کو سفید جھنڈوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کی ریئل احترام. بہت اچھی بات ڈاکٹر ذکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میرے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ میں بات اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. مجھے ریشم کی بات جو ہے نا وہ ایک مفتی کی بات لگی ہے. میں یہ تنزن نہیں کہہ رہا, میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اس نے بات بڑی صاف کی ہے, بڑی سلجھی کی ہے, اور اس معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے, اور سب سے پہلے اس نے اپنی کریکشن کی ہے کہ میں نے یہ اپنے ساتھ کیا ہے. یہ جو تبدیلی ہے یہ معاشرے میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے جس طرح انڈو ہوتے ہوئے دیکھیے. ہم ایسے تھے, جیسے کہ ریشم کہہ رہی ہے, ہم ایسے تھے, اب ہم ایسے نہیں ہیں. اب ہمارے سامنے جو فیسلٹیز ہیں جو وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کے بغیر شاید ان کو اپنی ضرورتیں بنا کے اب رہنا چاہ رہے ہیں. یہ بات بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی کی. اب سلام نہیں کرنے, سفید جھنڈے نہیں دینے, میں ایک عرض کرتا ہوں, ان کو پی پی دیں. بالکل ایگزیکٹلی. میں ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ نے روڈ سائڈ پہ جب جاتے ہیں اور یو ہیو گون تھرو کہ کوئی ایکسیڈنٹ, میں آپ ہی کے ساتھ مطلب میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں, ہم ایکسیڈنٹ کوئی دیکھتے ہیں, ہم آٹومیٹیکلی بڑی قانون کی پاسداری کرتے ہیں, سپیڈ بھی لیمٹ کرتے ہیں ساری, اور ٹھیک 2.5 سے 3 منٹ کے بعد ہم گاڑی ویسے چلاتے ہیں جیسے ہم چلا رہے تھے. مائنڈ سیٹ ہمارا, رائٹ. ڈاکٹر صاحب نے ذکر نے بالکل درست بات کی, اینڈ آئی ایگری وتھ ہز کہ سائنٹیفک اور ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں یہ ایک دن یا بات کرنے سے تو بدلیں گے نہیں, یہ ساری کی چیزیں. پھر دنیا کی میں ایک عرض کر دوں, میں ابھی دنیا کے اندر مطلب اتفاق سے میں یورپ کے اندر رشینس کو دیکھا, جرمنس کو دیکھا, پولش جو ہے ان کی ایگنیز دیکھی سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کہ لوگوں کی کیسے جلدیں کھینچ کے اور ایک نسلیں وہاں پہ جو سارا وہ ہوا, وہ پروسیس دیکھا. پھر اتفاق سے میں نے افغانستان کے اندر بھی دیکھا جو 77-78 سے لے کے وہاں تک کیسی آئی. پھر آج ہم خبروں کے اندر سارا جو عراق اور سیریا کے اندر جس کا آپ نے تذکرہ کیا یہ بھی ہم نے دیکھا, لیبیا کی بربادی بھی ہم نے دیکھی, کشمیر کے اندر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں بدلتے. ہمارے ہاں جو ہم نے جو ریشم نے کہا میں درست سمجھتا ہوں کہ ایک کیفیت اس نوعیت کے ساتھ آتی. میرا بڑا اچھا بھتیجا ہے احتشام نظامی, یہ جب 2005 کا زلزلہ آیا, بچہ تھا وہ چھوٹا, تو اس کو پیسے دیے کہ تم جا کے, ہوتی ہے نا بچوں کو گرومنگ کریں کہ خود شاپنگ کریں, یہ کریں وہ گیا اور وہ ویسے ہی آ گیا. تو میرے بڑے بھائی نے پوچھا یار تم خرید کے لے کے آ گئے کرتے ورتے جو عید کے لیے ہوتا ہے نا, اس نے کہا نہیں کرتوں کی ایسی نہیں تھی, میں نے دیکھا غریب تھا میں نے ان کو دے دیا. ان سائڈ جب آپ کا چینج ہوتا ہے پھر معاشرے چینج ہوتے ہیں. اگر انسائڈ بچہ چینج اس وقت ہوگا جب میں چینج ہوں گا. میری باتوں سے, میرے ساری اس مطلب تبلیغ سے میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ ابھی جیسے آپ شیئر کر رہے تھے وہ والی چیز کے جو برانڈیڈ جو چیزیں ہیں ساری بک بکا گئی ہیں, اور ابھی جا کے آپ گلبرگ میں مطلب انارکلی جہاں بھی دیکھیں شعور. ابھی میں ایک آپ سے شیئر کر لوں کہ ایک جو چھوٹی سی بات کہ ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ یہ شعور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ شعور پیدا کرے. ریشم آپ کی طرف آ رہا ہوں, یہ فرمائیے کہ اگر ہم چینج ہونا چاہ رہے ہوتے تو ہمیں بہت سے واقعات چینج کر دیتے. ہمیں حادثے چینج کرتے, 71 چینج کرتا, 65 چینج کرتا, کشمیر چینج کرتا, سیریا چینج کرتا, ایران چینج کرتا, عراق چینج کرتا, ہمیں کوئی چینج کرتا, ہمیں 2005 کا زلزلہ چینج کرتا. ہمیں تمام حادثات میں سے گزرے ہیں, اس میں سے بھی گزر جائیں گے. تبدیلی آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اندر سے آ سکتی ہے یا یہ ہر فرد کا ایک انفرادی فیصلہ ہوگا بس؟ جی مجھے لگتا ہے, میں سچ بولوں گی کہ وقتی شاید لوگ جو ہیں چینج ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا فطرت نہیں بدلتی. اچھا میں بلال صاحب آپ کو 2 منٹ لوں گی جی. اور آپ نے کشمیر کی جب وہ نظم کی بات کی تو میری اس وقت روح تڑپتی تھی. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جہاں پہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ اور وہ دیکھا نہیں جاتا تھا. تو میں نے اپنے جو میرے استاد ہیں خاور صاحب سے میں نے گزارش کی کہ مجھے ایک نظم جو ہے اس کے لیے ایک میں نے ریکارڈ کرنی ہے, ایک ایسا جو لوگ دیکھ کے سن کے جن کی روح تڑپ جائے. تو میں وہ نظم جو ہے اب آپ کو سنانے لگی. جی بسم اللہ. وہ نظم ہے کہ تو اب یہ سب یوں ہی ہوتا رہے گا, کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگے گی, کسی کے دل کی کوئی ایک دھڑکن بھی نہ اپنے سم سے نکلے گی, کسی بھی صاحب تخت کے حشم کے تخت کے پائے نہ لرزیں گے, کسی کی بھی زبان سے سچ نہ نکلے گا, کسی کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے گا. کہ پچھلے 60-70 برسوں میں کشمیر کی بے نور گلیوں اور بازاروں میں, جیلوں اور عقوبت خانوں کے اندھے اندھیروں اور پہاڑوں کے نشیبوں اور فرازوں میں کم از کم 4 نسلوں کے ہزاروں بچے اور بوڑھے جوان
वहशी दरिंदों के बेईमाना मजालिम के नतीजे में जो रिज़्क़े खाक होकर भी हमारी याद की पहनाइयों में जी रहे हैं, इनके बारे में कोई कुछ ना बोलेगा? ये दुनिया भर के बारूदी ताजर जिनके सीने दिल से खाली, आंखें बेनाई से आरी हैं, इन्हें ये 60-70 बरसों की गहरी थकन ओढ़े हुई बेखानमा वादी के सन्नाटे के अंदर चीखती चिंगाड़ती आजादी की ख्वाहिश सुनाई दे रही है? क्या सुनाई दे रही है? ताजा दम होकर दरिंदों के ये जत्थे जब निहत्थे लोगों पर बारूद की बारिश गिराते हैं तो इन मसनद नशीनों को दिखाई क्यों नहीं देता? ये दुनिया भर के मुल्कों के नुमाइंदे जो अपनी कुर्सियों पर वाहिनी की तरह बैठे हैं, जो आजादी के मतवालों की लाशें और कब्रें तो मुसलसल देखते आए हैं बरसों से, मगर इनमें से अब तक क्यों किसी की आंख का पत्थर नहीं दबका? अमेरिका, तेरे न्यूयॉर्क की एक ऊंची बिल्डिंग में किसी मंजिल पर वाक़े एक दफ्तर की नशिस्तों पर जो करोफर से आकर बैठते हैं, क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते जो उनके दिल की कब्रों के किसी अनदेखे कोने में कहीं पर दफन है? क्यों नहीं कहते? जो सारी दुनिया कहती रहती है वो क्यों नहीं कहते? बता अमेरिका, तू क्यों नहीं कहता? क्या तेरी आंखों का पानी भी तेरे अंदर ही के सहरा में कहीं मर खप गया है? ये तो खुद मर गया है। मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, मैं आपका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। अल्लाह ताला इस मौत से, इस बेहिसी की मौत से हमें बचाए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसीउद्दीन सोहलवर्दी अगर साथ हों और नात ना हो तो मैं कम अज़ कम इसको गुनाहों के अंदर शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ और ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ, नात को मैं इबादत का हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और तस्करा इबादत का हिस्सा समझता हूँ। उनके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। और फसी भाई ने हमारी जो मोहब्बत बढ़ाई है नात गोई में और नात सुनने में, ये भी कमाल है। फसी भाई अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं और आप सेहतमंद हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई, यकीनन मुझे भी पिछले रमज़ानों की बातें याद आ रही हैं कि एक तवील, मेरा ख्याल है 7-8 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे हम लोगों ने कराची के अंदर ट्रांसमिशन की है, रमज़ान ट्रांसमिशन। लेकिन इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इसमें शिकार है, इसका शिकार है, तो जिसकी वजह से आप भी दूर हैं, मैं आपसे दूर हूँ, आप मुझसे दूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे के ज़रिए से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, तो और दिल भी करीब खुशी हो रही है आपको देखकर। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जल्द बिलमुशाफा भी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और फसी भाई हदिया पेश कीजिएगा और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के चंद अशार पेश करता हूँ। फ़ुरक़त की नहीं है या अहमद, अब ताब तेरे बीमारों में, फ़ुरक़त की नहीं है या अहमद। वो नूर जो तूर पे चमका था, जिसे देख के मूसा गश में हुए, वो नूर जो तूर पे चमका था, जिसे देख के मूसा गश में हुए, अब उसकी झलक आती है नजर इस रोज़े के मीनारों में, अब उसकी झलक आती है नजर इस रोज़े के मीनारों में, फ़ुरक़त की नहीं है या अहमद। तारीफ़ नबी
بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر، تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاند چمکتا تاروں میں، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاند چمکتا تاروں میں، فرقت کی نہیں ہے یا احمد۔ شاہ صاحب آپ نے وہ جو سملی باندھی میناروں کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوہ طور کی، کیا خوبصورت بات کی تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عذاب آتا کیوں ہے، اور یہ جو کرونا کووڈ-19 ہے یہ عذاب ہے کہ نہیں، بات کریں گے ڈاکٹر حسین علامہ حسین اکبر صاحب سے اور ضیاء الدین شاہ بخاری صاحب سے۔ السلام علیکم دونوں کو۔ میرا خیال ہے ضیاء صاحب آپ سے بات شروع کروں، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے میرا گمان جو ہے وہ بالکل ہی میری دعا ہے کہ وہ غلط ہو، اگر ایک نبی کی بات کو نہیں امت نے مانا تو اللہ نے عذاب ڈالا، نبی نے کہا باہر آ کر کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو تباہ کر، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے عذاب ڈالا، اگر کسی اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا تو اللہ نے عذاب ڈالا، کسی حکمت کو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے منع کیا، اللہ نے عذاب ڈالا۔ اللہ عذاب ان پہ ڈال رہا ہے جو نبیوں کی نہیں مان رہے، اللہ کو جو نہیں مانتے، اللہ کو ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ جانیں گے اللہ قیامت کے روز جانے کا۔ لیکن میں یہ بات ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، جو مسلمانوں کا اپنا کردار رہا پچھلے 20 سال میں، ایران ہو، سیریا ہو، لیبیا ہو، یمن ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، جو بھی ہو، ہماری خاموشی، کیا یہ عذاب ہمارے لیے نہیں جس میں اللہ نے ساری دنیا کو لپیٹ کے رکھ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو یہ صرف ظالموں کے پہ نہیں آتی، اس کی پھر سارے آ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اصول ہے۔ اور یہ کب آتا ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی اپنے انٹرو میں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہاری شامت اعمال ہے، تمہارے اعمال جو برے ہیں ان کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت ہر خطبہ میں آپ یہ الفاظ مبارکہ پڑھا کرتے تھے تعلیم دینے کے لیے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، نبی پاک کے تو سارے اعمال ہی خیر تھے، ساری نیکی نے ہمیں پڑھایا سبق کہ یہ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنا کہ یا اللہ جو ہمارے برے اعمال ہیں نا ان کی شامت سے ہمیں بچا کے رکھنا، ہمیں معاف کر دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ سمجھیں گے تو جی یقیناً حضرت عباس رضی اللہ نبی پاک کے چچا جان ہے، جا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں امامت کے مسلح پہ بارش مانگنے، بارش نہیں نہ ہو رہی تھی تو انہوں نے وہاں پہ 2 جملے ارشاد فرمایا، شاہ جی وہ دونوں سننے، پہلا جملہ چچا نے پہلا جملہ یہ کہا توجہ بھی القوم، یہاں پہ نسبت کی بات تو آپ نے کی نہیں جی، یہ خطاب لے کر گئے ہیں چچا یہی کہا اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک وسلم، اسی کے والے سے جو انہوں نے کہا نا وہ جملہ سنیے، کہتے ہیں کہ توجہ بھی القوم الیک لمقامی من نبیک الکریم، اللہ یہ قوم مجھے لے آئی ہے اور امامت کے مسلح پہ لا کے کھڑا کر دیا تیرے سامنے اور تیرے حضور اس لیے پیش کیا ہے یہ سمجھ کر کہ میں تیرے نبی پاک کا چچا ہوں، اللہ بھی اس رشتے کی لاج رکھنا، یہ بات عجیب ہے۔ اور دوسری جو بات کہی وہ جو بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارا موضوع ہے اس کی لاج رکھنا، لاج رکھنا۔ انہ لم ینزل بلاء الا بالذنوب ولم یرفع الا بالتوبہ، یا اللہ تیری پکڑ تب آتی ہے جب بندے خود ماحول بنا دیتے ہیں اپنے گناہوں سے، بالذنوب اپنے برے اعمال کی شامت ان پہ آتی ہے، اور تو ختم تب کرتا ہے ولم یرفع الا بالتوبہ جب یہ سچے دل سے تیری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا نا، وہ ساری قوم بہر آ گئی، گڑ گڑائی، اللہ نے فیصلہ بدل دیا، اللہ پاک نے فیصلہ بدل لیا، آیا عذاب ٹال دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ نے ہمیں بھی یہی فرمایا اے مومنو اجتماعی توبہ کرو، تم نے من حیث القوم بڑی اپنی پیاری بات کی۔ حضرت سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہہ کی بات سنا کے اپنی بات سمیٹتا ہوں، آپ فرماتے ہیں
الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. اللہ کافروں کی ریاستیں اور حکومتیں برداشت کر لیتا ہے، اللہ ظالموں کی ریاست اور حکومت کو برداشت نہیں کرتا. تو یقیناً آپ نے جو بات کہی کہ ہماری جو اعمال ہے نا ان کی شامت ہے، یقیناً ہم نے من حیث المسلمان سب کی رہنمائی کرنی تھی. ہم تو ساری دنیا کے لیے لوگوں میں آئے تھے، ہم نے تو کسی کی کیا رہنمائی کرنی تھی. ہم خود ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں اور یہ بات جو ہے یہ بڑھا رہا ہوں. امام علی کرم اللہ کا جو قول ہے وہ کیا خوبصورت ہے کہ کفر کی تو حکومت چل سکتی ہے، وہ ناانصافی کی جو نہیں ہے نہیں چل سکتی. ہم نے تنظیمیں بنا لی، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا، نہ ہمارے ممبر کی آنکھ سے کشمیر پہ آنسو نکلا، نہ ایران پہ نکلا، نہ عراق پہ نکلا، نہ سیریا پہ نکلا، نہ یمن پہ نکلا. ہم نے اپنے دلوں کو پتہ نہیں پتھر کا بنا دیا. میں یہ معافی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو غلط ثابت میری کرے، مجھے لگتا ہے یہ اعمال مسلمانوں کے خراب تھے. ہم نے کورونا جب ووہان میں آیا تو ہم نے ان کے اوپر انگلیاں اٹھا دی کہ وہ کافر ہیں، وہ گندے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں. اللہ نے وہاں صحت دے دی، ہمیں بیمار کر دیا. ہمارے تکبر فخر دین ہی نہیں ختم ہوئے. آج اگر توبہ نہیں کریں گے تو وہ اللہ تو اپنی اس اونٹنی کو وہ پہاڑی میں واپس لے جائے گا. ہم پیچھے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جس طرح قرآن کی نص موجود ہے کہ یہ ہمارے ہی اعمال کی شامت ہے، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان الراضی بفعل قوم کفاعل ہی، کسی بھی قوم کے کسی عمل پر رضا کا اظہار کرنے والا اور راضی ہونے والا ایسی ہے کہ جیسے وہ اس کے ساتھ اس گناہ یا نیکی میں شامل ہے. اتنی اقوام جن کا آپ نے تذکرہ کیا، ایران، افغانستان، عراق، یمن، شام، لیبیا، ان پر ظلم ہوتے رہے اور ہم ظالموں کے ساتھ دوستی کی پینگیں جو ہیں وہ لڑاتے رہے اور ان کے ساتھ راضی رہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم تو ان کے ساتھ ظلم میں شامل تھے، تو لہٰذا وہ تو باہر سے آئے تھے جنہیں جسد واحد کہا گیا تھا، جنہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک ہی بدن کے حصے ہیں. وہ حصے ایک دوسرے کو خود کاٹنے کے لیے جب میدان میں آ گئے تو اس کا عذاب نازل ہونا ہی تھا. اور پھر کتنے چھوٹے بچے، یتیم، بیوگان، دیکھو کہا گیا کہ یتیم اور بے سہارا کی بد دعا سے بچو، بڑوں کے تو سفارشی ہوں گے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا کوئی سفارشی نہیں ہے اس کا اللہ سفارشی ہے، اللہ اس کا وکیل ہے. اس کا اللہ سفارشی اور وکیل ہوگا، اس سے بڑا کوئی طاقتور دنیا میں نہیں ہے. تو لہذا کہا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. تو اس وقت افسوس کہ ہمارے کان بھی بند ہے، ہماری آنکھیں بھی بند ہے، ہماری زبانیں بھی گنگ ہو چکی ہیں فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں، کشمیر کے مظلوموں کے بارے میں، شام کے مظلوموں کے بارے میں، افغانستان، یمن، اور نتیجہ نازل ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی میں بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ در رسول اور در اہل بیت پر حاضری سے ہی ہمیں اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے. اسلامی دنیا میں سب سے پہلا شہر جو کھول دیا گیا وہ نجف اشرف اور کربلا معلیٰ ہے، جو در اہل بیت اور مراکز اہل بیت ہیں. تو لہٰذا اگر آج بھی ہم توبہ کر کے ان غلطیوں کی معافی مانگ کے سچی توبہ کر کے در رسالت اور در اہل بیت پہ آ جائیں، ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگیں، تو یقیناً یہ عذاب ٹل سکتا ہے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دوسرے کے گریبانوں میں جھانکنے کی بجائے ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، اس لیے کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا اور جواب دینا ہے. وہ تو کافر ہی ہیں، اگر وہ کافر ہو کے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کے کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارا اسلام و ایمان کہاں ہے؟ بالکل. اور جہاں تک بالکل آپ کی بات آپ کو اس میں شامل کر دوں گی. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے بڑی اعلیٰ بات کی ہے کہ وہ تو کافر ہو کے جو کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے کیا کریں؟ ہم سیلاب سے نہیں سمجھے، ہم طوفانوں سے نہیں سمجھے، ہم زلزلوں سے نہیں سمجھے. جتنی بھی یہ مصیبتیں آ رہی ہیں ہم کے اوپر، ہم نے کبھی ان کے اوپر اجتماعی توبہ کا کوئی اہتمام نہیں کیا. پہلی بات تو یہ، آج جب یہ اس بیماری اور اس وبا میں سے ہم گزر رہے ہیں، اب یہ عذاب ختم نہیں ہوا. آج ہمارے بازار جو ہیں جس کو اللہ کے نبی نے کہا شیطان کے گھر ہے، شاہ صاحب وہ بھر گئے، شیطان کے گھر بھر گئے. مسجدیں خالی، مسجدیں 5 لوگ، بازاروں میں 50,000 لوگ. سب ہم نے نہیں سمجھا. ہم آج اگر اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ مسجدیں لاک ڈاؤن اور بازار کھلے، تو پھر وہ حضرت عمر کو میں تو نہیں لے کر آ سکتا جس کو شیطان دیکھ کے جو ہے وہ اپنا راستہ بدل لے. ابھی بھی ہم توبہ کے راستے پر نہیں چلے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کتنی خوبصورت بات شاہ فرمائی تھی. فرماتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یقیناً یہ تو اللہ کی تنبیہ تھی ہمارے لیے. اور اگر ہم صحیح اپنے اندر ایمان کا نور پیدا کر لیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت فرماتے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کے اندر تو اللہ ایمان کا نور پیدا کر دیتا ہے, فراست بصیرت پیدا کر دیتا ہے. وہ ہر شے کو جب دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. ہم تو اس شر کے اندر بھی خیر دیکھتے ہیں, یہ تو اس شر کے اندر بھی بڑی خیر تھی. ہم نے تو وہاں سے اس شر میں سے ہم نے خیر لی ہے. میں وہی کہنے لگا تھا, اس سے ہمیں خیر نکالنی چاہیے تھی. آسان تقرأوا شیئا خیر لکم. دیکھیے ہم نے وہ جو تعلیمات اسلام تھیں ہم نے کرونا کی وجہ سے اس پہ عمل شروع کیا. کتنی وہ تعلیماتی ہاتھ کو دھونا بار بار اور صفائی ستھرائی کا خیال کرنا, نظم و ضبط زندگی کا نظر آئی ہے تو ہم پلٹے ہیں. بہت خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی غلامی سمجھ کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سمجھ کے وہ کام نہیں کیے. ہم نے موت کو دیکھ کر, سامنے دیکھ, ہم نے بیماری کو دیکھ کر, ہم نے مصیبت و پریشانی کو دیکھ کر وہ کام کیے. تو ہمیں اس موقع پہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہی کام ہم اللہ کی غلامی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سمجھ کے کریں تو اس میں لذت پیدا ہوگی, اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جذبات پیدا ہوں گے, رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور پھر کیا خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں کہ مساجد میں تو 5 لوگوں کے لیے معاملات ہیں اور لاک ڈاؤن کیا. حالانکہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا شاہ جی تو کیا پڑھتے ہیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ تیرے نام کے ساتھ میں اس گھر میں آ رہا ہوں اور تیرے محبوب پر ان کی آل پہ دروشی پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں. یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. وہاں تو رحمتیں ملتی ہیں, وہاں سے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اور آپ نے بات کی جو بازار ہیں وہاں تو شر تھا, لیکن یقیناً اگر مسلمان وہاں بھی جاتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے, لیکن جو ہمیں اسلام نے ٹھہراؤ سکھایا تھا, نظم و ضبط سکھایا تھا, ہمیں اس کی پابندی اگر ہم پہلے سے کرتے. ابھی 5 بجے کی جو ہم نے پابندی کی ہے, اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزانہ دعا کیا کرتے تھے, اللہ بارک لی امتی فی بکوریا, یا اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت ڈال. ہم نے صبح کا ٹائم وہ زور سے شروع ہوتا تھا ہمارا, اور رات 12 بجے تک ہم بیٹھے دکانوں کے اوپر. اچھا لاک ڈاؤن سے اللہ کی مانی ہے, اللہ کے نبی کی نہیں مانی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نہیں مانی. تو یقیناً وہ باتیں تھی, اگر ہم ان پہ عمل کرتے تو یقیناً ہمیں کامیابی بھی ملتی, ہمیں کامرانی بھی ملتی, ہم مصیبتوں سے بچ جاتے, ہم بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے. یقیناً اب بھی ایک ہی راستہ ہے, وہ یہی راستہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو. میں یہ بات پتہ کیوں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا آج بھی یہ ایمان ہے کہ مسلمان قیادت لے سکتا ہے اگر وہ اپنے ایمان کو واپس ویسے ہی لے آئے. اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ شاہی شامل کر لیں, ایمان بھی لے آئے اور ساری انسانیت کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے. اخرجت للناس, نبی پاک رحمت للعالمین ہے, رب ہمارا رب العالمین ہے, قرآن ہمارا ذکر للعالمین. ہم تو عالمگیر لوگ تھے. سلام اس پر جو آیا ایک ہندو کہہ رہا ہے, سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر, صادق الپیغام دوست بن کر, صادق الوعد والامی بن کر. ہم تو ساری دنیا کے لیے آئے تھے, مگر آپ نے کیا بات پیاری کی. چائنا میں آیا تو ہم نے ان کا مذاق اڑایا, کافروں پہ آیا. اللہ تمسخر نہیں لیتا, جی اللہ تمسخر نہیں لیتا, اللہ نہیں لیتا. اور اللہ, یہ تو اللہ سارے الخلق عیال اللہ, یہ تو سارے چاہے چینی ہے, چاہے امریکی ہے, چاہے اٹلی کے ہیں, سارے اللہ کے بندے, اللہ کی مخلوق, اللہ کا کنب ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا تھا, آپ نے سبق دیا سارے انسانوں سے پیار کرنے کا. بعثت الی الاسود والاحمر, میں سارے کالوں کا رسول بن کر آیا ہوں, سارے گوروں کا رسول بن کر آیا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی میرے ساتھ, میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہوں. حضرت یہ بڑے ہی ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور یہ میں بات جو ہے یہ پورے دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں, کیونکہ میں سب سے زیادہ آگے تھا شاہ صاحب کے اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف کہ مسجدیں بند کرو, کرونا پھیل جائے گا. اب میں شرمندہ ہوتا ہوں, خدا کی قسم, میں اذان کی آواز سنتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جن کے خلاف ہم کھڑے تھے وہ تو اب بھی تنہا کھڑے ہیں, لیکن جن کو تنہا ہونا چاہیے تھا آج وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. ایک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ حضور عید کی شاپنگ کرنا غیر ضروری ہے, اس شاپنگ کو بچائیے اور بھوکے کی مدد کیجیے. خدا کی قسم ایک شخص نے جواب نہیں دیا, جو جواب آئے وہ ان ممالک سے آئے جو مسلمان ممالک نہیں ہیں. شاہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ داؤ مرزاکم بالصدقہ, اگر اپنے بیماروں کا علاج کرنا چاہتے ہو, دینا چاہتے ہو تو صدقہ کرو, صدقہ خرچ کرو. صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلا کو دور کرتا ہے. بلا کو ان صدقہ لتطفئ غضب الرب, رب کا غضب اور ناراضگی. اچھا ہمارا سب کا یہ خیال ہے بازار میں جا کے شاپنگ کرنا بلا کو دور کرے گا. بالکل یہ غلط ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے, اللہ اکبر. و بشرا, بچہ جو عید کے دن رو رہا تھا
यतीम था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रो रहे हो, कहा जी मेरे बाप सर पे नहीं है। आका घर ले गए, सईदा फातिमा के घर से इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के कपड़े मंगवाकर उनको पहनाए और उसके सर पे हाथ फेरा और फरमाया कि बेटा आज के बाद तेरा बाप मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें तो ये उसवा मिला है, हमें तो ये सबक मिला है कि हम अपने बच्चों से बढ़कर उन बच्चों का ख्याल करें जो आज लॉकडाउन की वजह से उनके बाप बेरोजगार। और ख्याल कौन कर रहा है? जो कि मुसलमान ममालिक नहीं है। मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, मैं ये ज़ाती तजर्बे की बात कर रहा हूँ, कि इज्तिमाई बात नहीं कर रहा। डॉक्टर हुसैन अकबर, मुझे ये फरमाइए कि जब हमने अजानें देनी शुरू की तो इस पे हमारा इख्तलाफ हो गया, जब हमने मस्जिदों को खोलना शुरू किया तो मेरे समेत सबसे पहले मैं आगे खड़ा था कि नहीं होना चाहिए। आज जब मैं वो फैसले देखता हूँ जिसमें कि सड़कें और बाज़ारें जो हैं वो उन शॉपिंगों से भरी हुई हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, तो मैं ये कैसे समझ लूँ कि आइंदा आने वाले 20 साल में 25 साल में मुसलमान अजाब के अलावा किसी भी क़यादत के काबिल बन सकते हैं? ये तो आज अजाब में भी वही कर रहे हैं जो कि इनको कहा गया नहीं करने से। वो अगर आज भी उस पर कायम है तो क़यादत कहाँ नज़र आनी है? ये तो अजाब हमारे लिए आया जो सारी दुनिया भुगत रही है। बिलाल भाई, आप क़यादत की बात कर रहे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो पाकिस्तान के तमाम बाजार, मार्केटें, दुकानें सब कुछ खुल गया है और दूसरी तरफ ये अय्याम शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और मसाजिद हैं जिनके लिए हम हुकूमत की मिन्नतें कर रहे हैं। आपने 6 फुट का फासला रखा है, हम 8 फुट पे खड़े होने को तैयार हैं। आप 10,000 का मजमा है, हम वहां पर 100 बंदा लाने को तैयार है। इस जिक्र को जारी रहने दीजिए, इन्हीं के वसीले से बलाएं टलती हैं। आज नजफ खुल चुका है, आज करबला खुल चुका है, उन्हीं के वसीले से हमारी मुसीबतें टलती हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को अकल नहीं आ रही। बाकी सब कुछ खोल दो लेकिन मस्जिद बंद कर दो, इमाम बारगाह बंद कर दो, जिक्र खुदा, जिक्र अहले बैत बंद कर दो। भाई हम अजाब तो हम लोग कमा रहे हैं ना, अपना अजाब तो हम खुद कमा रहे हैं। अगर हमारे पे अल्लाह ताला नाराज होगा, अल्लाह ताला को एक काफिर से नहीं नाराजगी, अल्लाह ताला को उससे नाराजगी जो कि अपने नबी और पैगंबर को नहीं मानता, उसकी कहीं नहीं मानता। तो अजाब तो हमारा है जो हमने सारी दुनिया में बांट दिया। ये तो हुक्मरानों का मामला, आप हुक्मरानों की बात करते हैं तो मैं परसों से मिन्नतें कर रहा हूं उनकी कि आप जो भी SOPs कराना चाहते हैं कराएं और इस ज़िक्र अहले बैत को अय्याम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खोलिए। ये शाबाए कद्र हैं, ये शाबाए इबादत हैं, रियादत की बातें हैं। हमें खुदा से जुड़ने दो। आपने बाजार खोल दिया, दुकानें खोल दी, कंधे से कंधा टकरा रहा है, उसके लिए कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जहाँ जिक्र की बात आ गई, जहाँ जुलूस की बात आ गई, जहाँ इबादत की बात आ गई, वहाँ वायरस फैल जाएगा। वहाँ पर हमें 1800 डॉक्टर साहब मुझे एक बात जो है ना वो वाज़ेह तौर पे बताइए, 2 टोक इस बात का। डॉक्टर साहब आपने मुझे, डॉक्टर हुसैन अकबर आप मुझे जवाब दीजिए, 2 टोक मुझे बताइए कि जो लोग अल्लाह के रसूल को मानते ही नहीं है, वो जो चाहे करे, उनका मामला क़यामत को अल्लाह देखेगा। लेकिन मैं तो अपने नबी के गुण गाने वाला हूँ ना, हमद और नात पढ़ने वाला हूँ। जब मैं उसकी खिलाफ वर्दी कर रहा हूँ तो क्या मैं ये गुमान ना करूँ कि इस दुनिया में अजाब भी फिर मेरे अमाल लेकर आ रहे हैं? देखो जी, मैं मान के नहीं मान रहा तो मुझसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? वो तो मानते ही नहीं है ना। बात तो ये है कि अब दूसरों पे अंगुष्ठ उठाने की वजह अपने गरिबानों को नहीं झांकते। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मौला अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि हमारे कुछ ऐसे गुनाह हैं जो बला को नाजिल करने का बायस बनते हैं। ये बला जो नाजिल हुई है हमारे गुनाहों की वजह से। ये तो मुसलमानों को कहा जा रहा है, काफिरों को तो नहीं कहा जा रहा ना। ये वाला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ भी देखे तो मोमिनीन को कहा जा रहा है, काफिर तो काफिर गया। तो बात यह है कि खुदा रहा हम दूसरों की तरफ गोश्तनुमाई करने से पहले अपने अमाल को सुधारें। हम नहीं सुधरेंगे। कहते हैं जी फकीर है, गरीब है, मिस्कीन है, वो धक्के खा रहे हैं। कितने जाली फकीर बन के आके वो एक पहलू, और बाजारों में जगह नहीं मिल रही खरीदारी के लिए, लोग पर इतने पैसे आ गए हैं। तो बात यह है कि जब दीन की बात आती है तुम्हारी हुकूमतें रुकावट बन के खड़ी हो जाती है, हुक्मरान रुकावटें। जबकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे में बना है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने में पाबंदी लगाई जा रही है। कुरान में कितना वाज़ेह कह दिया कि उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मसाजिद में लोगों को जिक्र खुदा से रोकता है और मना करता है। हम तमाम तर उन कवायद को, उन शराइत को पूरा करने की जमानत देते हैं, लेकिन फिर भी रास्ता रोका जा रहा है। फिर दूसरे रास्ते क्यों नहीं रोकते? सियासत के रास्ते खुले। मैं वक्फे पे जाऊंगा और वापस आऊंगा और इस बात को चाहूंगा कि आप वक्त पे सोचिएगा। ऐसा तो नहीं, खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अजाब जो है ये हमारे अमाल की वजह से इस दुनिया में आ रहा है और हमारे अमाल की वजह से गैर मुसलमान जो है वो पिट रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला फिर जब अजाब भेजता है तो फिर फर्क नहीं करता गरीब, अमीर, काले, गोरे, ईमान और बेईमान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर है हमारा हैदराबाद, और हैदराबाद में हमारे इंतहाई बेहतरीन और मोहसिन और इंतहाई खूबसूरत रिपोर्टर हैं पवन कुमार। नाम की तरह खूबसूरत हैं, और पवन कुमार जब हमें एनालिसिस देते हैं तो उसके अंदर अपनी राय भी देते हैं। पवन, हमें बताइएगा कि जो रेट्स हैं इस वक्त फल के, सब्जियों के, गोश्त के, अजनास के, वो क्या हैं हैदराबाद में, और ये पहले रमज़ान से कैसे थे और अब कैसे हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने नाम लिया, यकीनन जिस तरह हुकूमतों का काम होता है कि वो आम दिनों या रमज़ान अल शरीफ का मुबारक का जो बाबरकत महीना है, इस महीने में भी जो हुकूमत को चाहिए कि लोगों को रिलीफ फराहम करना चाहिए, मगर यहाँ पर देखा जाए तो आम दिनों की तरह इस बाबरकत महीने में जो कीमतें हैं, अशिया खुर्दोनोश की बात करें या फ्रूट करें या सब्जियों की बात करें, जो गोश्त की कीमतें, उनकी जो कीमतें हैं वो भी अच्छा खासा इजाफा दिखाई दे रहा है। जो तमाम जो रेट है वो भी लोगों की जो खरीद कुव्वत है उनकी नहीं है, मगर जो कीमतें हैं वो में बड़ा अच्छा खासा इजाफा दिखाई दे रहा है। और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो भी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। अगर कहीं इक्का दुकान में कमेटियाँ दिखाई देती है तो वो भी आकर रेट चेक करके और चले जाते हैं वापस, मगर उन पर जो है कोई अमल दरामद जो है नहीं हो रहा। अगर मैं आपको जो रेट है उनका अगर बचाऊं तो कुछ रेट जो है इस तरह है। अगर केले की बात करें तो केला फी दर्जन जो है वो 100 से 120 रुपए दर्जन जो है फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर चीकू की बात करूं तो 130 से 150 रुपए के दरमियान जो है वो फरोख्त हो रहा है। अगर सेब की बात करूं, सरकारी रेट जो है वो 220 रुपए, मगर 300 रुपए जो है फरोख्त किया जा रहा है। तो इस तरह अगर तरबूज की बात करूं तो 40 से 50 रुपए चला। अगर गोश्त की बात करूं, गोश्त का जो सरकारी रेट है वो 400 रुपए है, मगर 450 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। अगर बकरे की गोश्त की बात करूं तो सरकारी रेट है वो 1000 रुपए है, मगर 1100 रुपए जो है वो फी किलो जो है फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी का फी किलो सरकारी रेट अगर मैं आपको बताऊं तो हैदराबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जो लिस्टें जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है वहाँ आविजा की गई है, उसमें जो है मुर्गी का फी किलो 200 रुपए लिखा हुआ है, मगर मुख्तलिफ जो ठिए हैं, दुकानदारों की जानिब से जो 240 रुपए जो है फरोख्त हो रहा है, मगर ये मनमाने जो रेट लिए जा रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा रहा। तो सारी ये सूरत है। लोग जो है हमें कहीं देखते हैं तो हमें शिकायत करते हैं, मगर वहाँ पर सरकारी अमलदार या सरकारी जो अफसरान है वो उन्हें नजर नहीं आता। इस जो बाबरकत महीने में हुकूमत को चाहिए कि वो अमल दरामद कराए और रिलीफ जो है फराहम करे। इसके साथ साथ जो है जो बाबरकत महीने में जो बचत बाजार हैं वो भी लगनी थी, मगर वो भी हमें इस जो रमजान की आमद मौके पर हमें नहीं दिखाई दे रही। कहीं पर भी हमें जाएंगे, हम सर्वे भी कर चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मगर जो मार्केटें लगती हैं जिसमें शहरियों को रिलीफ देने के लिए सस्ते दाम पर चीजें फराहम की जाती, जहाँ पर सब्जी फल से लेकर जो हर शहरी वहाँ से मगर चीजें खरीद सकता है। बहुत शुक्रिया। आप हैदराबाद की बात कर रहे थे, जाहिर है अब तो कोई उम्मीद ही नहीं रही कि कहीं पे रेट जो है वो कम हो। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर थे, उनका नाम है पवन कुमार। अब इस बात को आपने दिल से सुनना और समझना है, दिमाग से और कानों से नहीं। पवन कुमार ने 7 दफा अपने इस एनालिसिस के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है रमजान का बाबरकत महीना, रमजान का बाबरकत महीना, रमजान का बाबरकत महीना। मैं पवन कुमार की बात कर रहा हूं आपसे। जब वो एनालिसिस दे रहा है तो वो मुसलमानों का दे रहा है जिन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं रमजान के महीने में, और पवन कुमार कह रहा है रमजान का बाबरकत महीना। शाह साहब मुझे समझा दीजिए कि मुसलमान कब समझेंगे और इन पे आफतें और अजाब कैसे खत्म होंगे? देखें, खुदा की जब रहमत और बरकत नाजिल होती है वो तो ना मुसलमान को देखती है ना गैर मुस्लिम को देखती है, वो तो सिर्फ अपनी मखलूक को देखती है। पवन कुमार का रमज़ान की बरकत का तज़किरा करना यकीनन हमें दावत फ़िक्र देता है, झंझोड़ता है हमें। अगर एक गैर मुस्लिम जो है वो इस माह रमज़ान को बरकत कह रहा है और उसकी बरकतें वो देख रहा है और दुनिया को दिखा रहा है, तो उसके साथ वो मुआवजना करके ये भी बता रहा है कि वो मुसलमानों
جس ماہ رمضان کو تمہارے لیے بابرکت بنایا گیا ہے تم اس کی برکتوں پر کیوں نہیں یقین رکھتے؟ تم سے بڑا بے یقین اور بے ایمان کون ہوگا کہ جنہیں خدا کی یعنی اس مہینے سے خدا مبارک کہہ رہے ہیں اس کو تم مبارک نہیں مان رہے، اور یہ بابرکت نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ ہم مہنگائی کر رہی ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ہم دھوکہ فراڈ کر رہے ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ توکل ہے ہی نہیں جس نے کہا ہے کہ میں نے ہم توبہ اور مغفرت کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہوں تو میں توبہ اور مغفرت کیسے مانگوں گا؟ میں اس عذاب سے کیسے نجات لاؤں گا؟ دیکھیں توبہ مذاق نہیں ہے کہ خالی زبانی جمع توبہ کیا، تمہارے اعمال سے مترشح ہونا چاہیے کہ واقعا تم نے ان تمام برائیوں اور خرابیوں کو چھوڑ کے عمل خیر کو اپنا لیا اور صحیح راستے پہ چل نکلے، تو ہمارے اعضاء جوارے جو ہیں جسم کا ایک حصہ بول بول کے کہے کہ یہ توبہ طائب ہو چکا ہے۔ خالی زبانی کلامی کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ خدا را اپنے عمل و کردار پہ نظر ثانی کرے اور اپنے کردار کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکام کی روشنی میں ڈالے، اور خدا کا وعدہ سچا ہے، اس نے اس کو شہر مبارک بنایا تو مبارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہم بدبخت ہیں کہ جو اس کی برکتوں سے بہرامند نہیں ہو رہے، اور یہ لفظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ یہ ماہ رمضان آئے اور انسان اس میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اور مہینہ گزر جائے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را اس شقاوت سے، اس بدبختی سے بچیں۔ یہ توبہ کے لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، اپنے عمل و کردار کو خدا پر تقوی بھروسہ کی صورت میں پیش کیجئے کہ رازق وہ ہے جس نے پیدا کیا، زندگی اس نے دینی ہے، عزت اس نے دینی ہے، وہ لینا چاہے تو لمحوں میں لے سکتا ہے، وہ دینا چاہے تو دنیا کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو لہٰذا میری دستبستہ گزارش ہوگی خدا را میرے سمیت سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، پھر باقیوں کو، کہ ہمیں اللہ کے اس دی ہوئی فرصت اور دیے ہوئے اس چانس کو اویل کرنا چاہیے اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ کے آئندہ کے لیے اپنے عمل و کردار کے ذریعے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اس توبہ کو سامنے لانا ہوگا، تب جا کر کہیں یہ عذاب ٹلے گا، تب جا کر ہم مصیبت سے بچیں گے، تب ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ مگر نہ اسی طرح یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پیغام پہنچا، میں بڑے ادب کے ساتھ نا ہاتھ جوڑ کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میں بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے عید پہ کب نئے کپڑے خریدے ہوں، مجھے وہ وقت ہی نہیں یاد، نہ میرا شوق ہے نہ میرا ذوق ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں اس ملک پہ جو ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ آن لائن جو ٹاپ برانڈز ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں اسٹور، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے خرید رہے ہیں۔ اگر لوگ اپنے لیے خرید رہے ہیں تو لوگوں کی جو مدد کرنے کے لیے ہم نے جو قدم اٹھانے تھے وہ ہم کب اور کیوں کر اٹھائیں گے؟ مجھے لگتا ہے شاہ صاحب یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو نہیں، اپنی آسائشوں کو کم کر لیں یا ختم کر دیں اور لوگوں کی مدد کریں تاکہ اللہ ہم پہ احسان کرے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، یہ وہی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 14 سال پہلے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ، روئے زمین پہ بسنے والوں پہ طرز کھانا تم سیکھ لو، آسمان والا رب تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میرا اللہ تعالیٰ تو نبی پاک نے اصول سکھائے، من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کے بندوں پہ رحم نہیں نہ کھاتا اللہ بھی اس پہ نہیں کھاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اصول زندگی سکھایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے نا، اللہ اس کو استحکام عطا کرتا ہے، اللہ اس کو فروغ عطا کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسل فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے، میں بیماریوں سے بچ جاؤں اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی عید کا بھی خیال کریں، ان کے بچوں کے کپڑوں کا بھی خیال کریں۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اظہار کرنا سیکھ لو۔ چلو یہ نہیں کہ میں اپنا بالکل قربانی ہے نا، یہ تو قربانی دینے والی بات، اظہار ہی کرو، کچھ ان کو بھی دو اس میں سے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی ہم جائیں گے سما کے دسترخوان پہ، لیکن یہ بات کہتے ہوئے کہ خدا کے واسطے آپ کو اتنے ہی کھانا ہے جتنا آپ کا پیٹ ہے، آپ کو ایکسیس نہیں کرنا۔ خدا کے واسطے اس رمضان میں یہ عذاب ہم میں جو اترا ہوا ہے کورونا کووڈ-19، اس کے لیے خدا کے واسطے لوگوں پہ خرچنا سیکھو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ ابھی جاتے ہیں سما کا دسترخوان۔
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा का दस्तरखान और मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकरार। आज जो रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूं वो ख़ास तौर पर अफ्तार में इस्तेमाल करने के लिए है, क्योंकि हम पकौड़े, समोसे, रोल्स खा रहे होते हैं, लेकिन ये ज़रा एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी है जिसका नाम है ब्रेड रोल्स। और ये कैसे बनती है ये मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए ब्रेड। ये देखें, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लेके रख लिए हैं। आप जो भी ब्रेड इस्तेमाल करते हैं उसके स्लाइसेस ले लीजिए। उसके बाद आलू हैं जिनको उबाल के मैश करके मैंने अपने पास रख लिया है। चिकन को बारीक रेशो में स्टीम करके इस वक्त हमने रख लिया है बॉल में। नमक है, काली मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई और ज़ीरा हमारे पास मौजूद है, और एक ट्रे में हमने पानी निकाल लिया है। ये देखें, ऑयल इस वक्त मैंने चूल्हा जला के इस पे गर्म होने के लिए रख लिया है। जितनी देर में हमारा ये मटेरियल तैयार होगा उतनी देर में ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम ब्रेड रोल्स को फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पास जो बॉइल्ड पोटैटोस यानी कि उबले हुए आलू मौजूद हैं, उनमें हमने ये सारा मटेरियल डालना है। ये एक बॉल जो है हमने चिकन को बिल्कुल बारीक रेशो में ले लिया था, वो हमारे पास है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 ये कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड कर ली, 1/4 साबित ज़ीरा भी हमने इसमें ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर हमने बना के रख लिया। अभी हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है और वो है चीज़। चीज़ को मैंने पहले से क्रश करके फ्रीज़र में रख दिया है, क्योंकि वो मेल्ट हो जाती इसमें तो अच्छा टेस्ट नहीं देती। अभी हम निकालेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें, चीज़ हमने रखी थी, चीज़ इसमें ऐड कर लेंगे। वही बात कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, और चीज़ जब मेल्ट होगी फ्राई करने के दौरान तो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा आपको। तो ये हमने इसमें चीज़ भी ऐड कर ली। ये हमारा मिक्सचर अब तैयार हो गया। इसको हमने साइड पे रख लिया मिक्सचर को तैयार करके। अच्छा जी, अब हमने ये ब्रेड ली, ब्रेड के किनारे हम काट देंगे। आप चाहें तो ब्रेड के किनारे लगे रहने दे सकते हैं, लेकिन फ्राई होने में ज़रा आसानी हो जाएगी इससे, अगर आप इसके किनारे अलहदा कर लेंगे तो। अब ये जो पानी हमने लिया है इसमें हल्का से सोक करेंगे ब्रेड को एक साइड से, और इसको हम निचोड़ देंगे। निचोड़ने के बाद ये जो हमने मटेरियल बनाया है इसको इसमें फिल कर देंगे। ये देखें, मैंने ब्रेड के रोल्स बना के रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं लगाना, एक साइड से डिप करना है, वरना बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और फिर आपको फ्राई करने में भी मसला हो जाएगा। ये रोल्स हैं, हम आंच थोड़ी सी कम कर लेते हैं क्योंकि ये गर्म हो चुका है। ये देखें, अब रोल्स इसमें डाल देंगे। ये हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हैं। हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये टमाटर मैंने काट के रखे हैं। ये हमारे गर्मा गर्म ब्रेड रोल्स तैयार हैं। आपको मटेरियल बनाना भी मैंने सिखा दिया। अगर आप चाहें ब्रेड की बजाय आपको जो पट्टियाँ होती हैं समोसे वाली उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्रिस्पी टेस्ट आएगा क्योंकि ऊपर से ये बड़ा क्रंची सा हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए अपनी मेज़बान फरा इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।